رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا صالحا آمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کا فہم عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سیرت سے محبت ہمارے لیے باعث نجات بن جائے، ہمارے لیے باعث شفاعت بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم رحیق المختوم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے جو مدنی زندگی شروع کی ہوئی تھی اور اس کا بھی پہلا مرحلہ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، اور دوسرے مرحلے کا جو ہے وہ آغاز اب ہونا ہے، اور دوسرے مرحلے کا آغاز ہے نئی تبدیلی کے ساتھ، یعنی کہ اس کے بعد کیا جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ ہم نے پڑھی، اور یہ اصل میں مسلمانوں اور اسلام کی زندگی کی ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، کیونکہ سب سے زیادہ جو عداوت و دشمنی تھی اس میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہر درم اور لڑاکا قوم ہے کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس لیے جب وہ جنگ کے میدان سے پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آئے تو ان کے جو ساتھی تھے، تین بازو یعنی کہ قریش کے جو تھے، وہ غطفان تھے اور یہود تھے، وہ سب کے سب بازو جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور کمزور پڑ گئے، اور پورے ہی جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندہ جو تھے وہ قریش تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے یہ لوگ۔ تو ان سے صلح جب ہوئی، اور وہ 10 سال آپ جانتے ہیں کہ اس کی شک تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، تو اب وہاں سے جب جنگ بندی کا ہوا اور تھوڑا سا امن میسر آیا، اور باقی سارے بھی جو ہے وہ ان کو اب اتنا وہ شر و فساد پھیلانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو اس دور میں جب جو صلح حدیبیہ ہو گئی اور جو امن کا مرحلہ آیا، تو اس میں دو طرح کی جو ہے وہ سرگرمیاں بہت زیادہ ہوئیں۔ ایک تو تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط، اور کچھ جنگی سرگرمیاں جو ارد گرد کے قبائل کے ساتھ۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت اہم میسج ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تھوڑا سا امن میسر آتے ہی جو ہے خطوط جو لکھے، جو اس دور کا جدید ترین ذریعہ ابلاغ تھا، وہ خط تھے۔ آج تو سوشل میڈیا ہے نا، ای میل ہے اور اے آئی کا دور ہے، اور جو ہے وہ فوری اس طرح سے رابطے، اس وقت کا جدید ترین کا جو نظام تھا ذرائع ابلاغ کا، وہ خطوط تھے، اور تیز رفتار گھوڑوں کے اوپر، اور چاقو چوبند جو ہے وہ سفیر کے ساتھ، اور اس طرح قاصد کے ساتھ، تو یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ تھا۔ تو پیارے وسلم نے اپنی اس دعوت کو، اس پیغام کو، رب کے پیغام کو رب کے بندوں تک پہنچانے میں ہر وہ ذریعہ استعمال کیا کہ جو کہ اس وقت کے مروجہ رائج نظام بھی تھے، اور جو جدید ترین بھی تھے، جن کے بارے میں ابھی لوگ جانتے بھی نہ تھے، جیسے کہ ہم نے دیکھا خندق کے موقع کے اوپر، غزوہ خندق پہ جو خندق کھودی گئی، تو وہ بالکل عرب کے لیے نئی چیز تھی، اور وہ ایران میں رواج تھا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا۔ تو یہ سارے ذرائع جو ہے استعمال کیے۔ دوسرا، مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار جن کے پاس ہوتا ہے ان کو دعوت پہنچاتے ہیں، کیونکہ جب اقتدار دین کی طرف آ جاتا ہے تو نیچے عوام الناس کا آنا آسان ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں رہتا، کیونکہ عوام جو ہوتی ہے وہ خواص کے پیچھے ہی چلتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ان خطوط کو پڑھتے ہوئے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دین دیں گے تو ہمیں کس نقطے کو جو ہے وہ مرکوز رکھنا ہوگا، اور کن اہم نکات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہوگا، اور ہماری توجہ کے حامل جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو آج کے لیسن میں آپ سب نوٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں مینشن کریں گے کہ ان میں سے آپ نے اپنے لیے کیا کیا نکات لیے، یا ان میں سے ہمارے لیے کیا کیا نکات نکلتے ہیں۔
اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خطوط پیارے وسلم نے لکھے جب 6 ہجری کے اخیر میں پیارے وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو جو خط لکھ کے دعوت دی تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے نام تھے اور کس طرح جو ہے. اچھا جب خطوط لکھنے کا ارادہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس کا تو یہ رواج ہے کہ مہر لگتی ہے، تو پھر اسپیشل اس کے لیے مہر بنوائی گئی. پیارے وسلم کی چاندی کی انگوٹھی بنوائی گئی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا. یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں، یعنی کہ ایک لائن میں. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ شکل بنتی ہے کہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ یوں لکھا ہوا آتا ہے اور یہ مہر بنی اور پھر یہ جو ہے وہ لیٹرز کے اوپر لگتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ یہ لیٹر کس کی طرف سے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا، عام فرد کو نہیں، جو اس علاقے کے بارے میں جانتے تھے، جو ان لوگوں کے بارے میں جانتے تھے، جو تھوڑا بہت علم اس طرح کا رکھتے تھے اور اچھی سفارتکاری کرتے تھے، انہیں خطوط دے کے جو ہے وہ بھیجا. اور نجاشی جو تھا شاہ حبش کا جو بادشاہ، اس کے نام جو ہے اسما بن ابجر، جو اس کا اپنا نام تھا، نجاشی تو اس کا لقب تھا. تو وہ حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھوں جو ہے وہ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں جو ہے وہ روانہ فرمایا. اور طبری نے اس خط کی عبارت کا ذکر کیا ہے اور ہم یہاں پہ انہوں نے الفاظ بھی بتائے ہیں یہاں پہ خط کے. یہ خط کیا ہے کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی طرف سے نجاشی اسم شاہ حبش کے نام ہے. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے. اب یہاں دیکھیں اسلام اس کو نہیں ڈائریکٹ کیا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ تو کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا. اب یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آغاز کس سے کیا گیا؟ عقیدہ توحید کی بات کی گئی، کلمہ شہادت کی بات یہاں پہ جو ہے وہ کی گئی. اور چونکہ وہ عیسائی تھے تو ان کا نظریہ تھا کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں اس کا بالکل آغاز میں بتا دیا گیا کہ اللہ جو ہے وہ واحد لا شریک ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا لڑکا ہے. اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے. اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے. بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہے وہ کس کی طرف خطاب پہلے کیا گیا؟ اہل کتاب کو کس بات کی طرف بلایا گیا؟ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یہ دعوت دین دینے کا طریقہ ہے. مجھے اور آپ کو بھی ہم جو ہے وہ اسی راستے کے راہی ہیں، پیارے قسم کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی. جو نئے ساتھی بھی ساتھ ملے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس راہ پہ چلیں گے، اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے. تو اس کے کچھ تبلیغ کے آداب ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اس بات سے آغاز کیا جائے کہ جو ہمارے اور دوسرے کے درمیان کامن بات ہو، جو یکساں بات ہوتی ہے نا، اس سے بات کا آغاز کیا جائے تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسرے کا بھی ذہن اس طرف آ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارے درمیان یکسانیت ہے، ہم ایک ہی منزل کے جو ہے وہ راستے کے مسافر ہیں. اور پھر یہاں اللہ کی بندگی کی بات کے ساتھ پھر یہاں آ گیا کہ کسی اور کو رب نہ بنایا جائے اللہ کے سوا، اور اگر منہ موڑ دے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اور پھر اگر دعوت قبول نہیں کریں گے تو پھر نصارہ کا گناہ بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا. اس کے بعد جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مقوقس شاہ مصر کے نام جو ہے وہ خط لکھا. اور یہ والا خط جو ہے
ایک جو ہے وہ گرامی نامہ جریج بن متا کے نام روانہ فرمایا، جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اس سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گوار ہو، ہم مسلمان ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قریب وہی مضامین اس میں بھی ملتے جلتے ہیں۔ ان کو بھی اس طرف بلایا گیا کیونکہ اہل کتاب میں سے تھے، اور توحید اور رسالت تو ان کے درمیان یکساں چیز تھی، تو اسی کی طرف جو ہے وہ بلایا گیا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت خاطب بن ابی بلتہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے اول و آخر کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ، لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کا بھی فرعون کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو اس سے پہلے گزرا تھا تو اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ یہ بھی تذکیر اور یاد دہانی ہے جو عبرت کی چیزوں سے جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جائے۔ اور پھر مقوقس نے کہا کہ ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا دیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تو زیادہ قریب رہے ہیں اور وہ لوگ تو زیادہ سختی اس میں رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا، یہاں پہ آپ کو نا نفسیات بھی پتہ چلتی ہے کہ مخاطب کی جو ہے وہ نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ دعوت دیتے وقت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا، میری عمر کی قسم، اس وقت اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے۔ ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ اب یہ ساری وہ کامن باتیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں آپس کے اندر، جو ملتی جلتی ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، وہی کچھ اسی دعوت پہ حضرت عیسیٰ تھے اور اسی دعوت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ اب دوہرا اجر ہے، کیونکہ پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اور اب جو ہے وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے دوہرا جو ہے وہ اجر ہے۔ نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے میں غور کیا تو میں نے پایا وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے، وہ کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے، نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ اور مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا، مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسر ذیل خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر سلام، اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے خط کے آپ کے قاصد کا جو ہے وہ ادب اور احترام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں کپتیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، وہ کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریہ اور سرین تھی، خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور سرین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خط کس کو لکھا؟ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام۔
نبی کی سسور نے خط بادشاہ فارس کسرا خسرو کے پاس روانہ کیا، جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرا دیا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر جو ہے وہ مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ کا جو ہے وہ انتخاب فرمایا۔ اب آپ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ ان کو توجہ بھی دلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اپنا ہی نہیں، اپنی قوم کا بھی، باقی سارے لوگوں کا بھی تمہارے اوپر گناہ ہوگا، کیونکہ بادشاہ کے پیچھے ہی قوم نے جو ہے وہ چلنا ہے، لوگوں نے چلنا ہے، تو اس طرف بھی اس کی جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے اور یکتا بات کی طرف بھی بلایا جا رہا ہے، عبرت بھی دلائی جا رہی ہے اور اس بات کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے اہم نکات ہیں، آپ نوٹ کرتے چلے جائیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہماری دعوت کی زندگی میں ہمارے جو ہے وہ کام آئیں گے۔ اور پھر اس خط کو جب وہ لے کے گئے اور جو ہے وہ انہوں نے خط جو ہے کسرا کو پڑھ کر سنایا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام نعوذ باللہ اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس نے خط کو پارا پارا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ حکومت کو ہی جو ہے وہ پارا پارا کر دیا۔ اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ جب اس کو چنانچہ اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ جو شخص بھی حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایک نے کہا: شہنشاہ کسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسرا کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے۔ اور جب یہ بات ہو رہی تھی تو ادھر خسرو پرویز کے گھر کے اندر ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا اور اس کے بیٹے نے جو ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن کے بیٹھ گیا۔ اب یہ رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ پیارے سسم کو اس واقعے کا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور جب صبح ہوئی تو فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی۔ دونوں نے کہا: کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھنا بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اسے میری بات کی خبر کر دو اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم ہی نہیں جا سکتے ہیں۔ تم دونوں سے یہ کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور ساری تفصیلات سے اسے آگاہ کیا۔ اب دیکھیں پیارے سے نے جو یہاں پہ پیشن گوئی کی تھی نا کہ کسرا تک جو ہے اور اس سے آگے تک، جہاں تک آگے پھر گھوڑے بھی نہیں جا سکیں گے اور وہاں تک جو ہے وہ فتح یاب ہو جائے گا سارا علاقہ، تو وہاں تک پھر مسلمان پہنچے۔ اور جب یہ واقعہ بازان کو پتا چلا اور اس کے جو ساتھی تھے جو یمن میں موجود تھے ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر ہو گئی وحی کے ذریعے سے، انہوں نے یہ بات بتا دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر شاہ روم کے نام خط جو ہے صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامہ کے جو ہے وہ نص مروی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا۔ مکتوب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف۔
اس شخص پر سلام ہو جائے جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں اجر دو بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر عریسی و رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہ کریں۔ اب جو اہل کتاب بادشاہ تھے نا جتنے، ان کے لیٹرز میں ہمیں یہ والی بات ملتی ہے کہ اس بات کی طرف آؤ جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یہ آیت ہے نا قرآن پاک کی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور اللہ کی بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے، پس اگر رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ جب یہ خط جو ہے وہ دحیہ بن جو ہے وہ کلبی لے کر گئے ہیں، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کریں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل بھی حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گردا گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا میرے قریب کرو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو کہ اس کی پشت پر بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا، یعنی کہ سچی بات کبھی بھی نہ بتاتا، جھوٹ ہی بولتا۔ لیکن اب چونکہ سارے لوگوں کے سامنے بات تھی تو اب اس کو تو سچ بتانا پڑا۔ تو پھر اس نے سب سے پہلے پوچھا ہرقل نے کہ وہ سوال کیا تھا کہ لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان خود ہی بتاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی اس نے تم سے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں بھی سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے اس نے جو بات کہی کیا اسے کہنے کے پہلے تم لوگوں سے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا، یعنی کہ باقی تو سارے سچ سچ بتانا پڑا، بس یہاں تھوڑا سا یہ جملہ گھسا دیا کہ اب صلح کی تو ہے، اب دیکھیں کیا کرتا ہے۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا صلح کو نبھایا اور صلح کے سارے معاہدے کو اور ساری اس کی شکوں کو نبھایا۔ ان لوگوں نے خود ہی عہد شکنی کی، اور یہ جو جنگ بندی کی شک تھی یہ بھی ان لوگوں نے خود توڑی، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر جو ہے وہ فتح مکہ ہوا۔ اور ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ میں ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے، ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ دشمن کی گواہی ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا عظیم الشان اور مضبوط اور اونچا اور عالیشان کردار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دشمن بھی جو ہے وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ان کا سیرت و کردار اتنا جو ہے عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ اور یہاں مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر جو تھی، اس نے سوالات جو کیے وہ اصل میں حق بات تک پہنچنا چاہتا تھا، سچ بات کو جاننا چاہتا تھا۔ تو سچ بات کو جاننے کے لیے سوال کرنا اور بات کو سمجھنا جو ہے وہ یہ ایک سمجھداری کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اب آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ان سوالات کے جوابات سے اس نے پھر کیا نکالا، کیا نتیجہ اخذ کیا۔
اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی کی نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا یہ شخص ایک ایسی بات کی نکالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، یعنی کہ یہ بات تو اس سے پہلے کسی نے کہی ہی نہیں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دین کو جو ہے وہ پیش کیا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، اس لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے کبھی بولتے دیکھا؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اب یہ سچ بولنا دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو کہ اسلام سے پہلے کی، نبوت ملنے سے پہلے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جو خوبی ہے سچ بولنے کی، اس کی بنا کے اوپر مجھے اور آپ کو اللہ ملا ہے۔ مگر کبھی ہمیں اللہ نہ ملتا، ہم کبھی جان ہی نہ پاتے کہ اللہ کون ہے۔ ہمیں اللہ کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور کس طرح کہ کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا نہیں تھا۔ اور یہاں اس نے بادشاہ نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو میں اور آپ بہت زیادہ احسان مند ہمیں ہونا چاہیے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہمیں ہمارے رب تک پہنچایا، ورنہ ہم اندھیروں میں نہ جانے کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ اور پھر میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے جو ہے وہ پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان جب آ گیا تو جائے نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھ میں اور کجی میں مبتلا نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کے اوپر، ہدایت کے اوپر ہی رکھیے، اور ہدایت کے اوپر ہی ہماری زندگی ہو، ہدایت کے اوپر ہی ہماری موت ہو، کلمے کی زندگی اور کلمے کی موت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی اور امانت کی اور ان ساری چیزوں کی وہ کیوں نہ گواہی دیتا؟ کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر عمل سے ساری زندگی یہ ثابت کر چکے تھے۔ جو جان کے دشمن تھے ان کی بھی امانتیں حوالے کر کے آئے۔ اور حدیبیہ کا صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ نے پڑھا نا کہ کیسے ابو جندل جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور زخمی حالت میں آ گئے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم مجھے دے دو، تو لیکن سہیل بن عمرو نے کیا کہا کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی معاہدہ لکھا تو نہیں گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہمارا معاہدہ ہو گیا تو بس۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا، کتنے دکھی دل کے ساتھ کیا ہوگا نا صحابہ کرام نے بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ خود کو ذرا اس جگہ رکھ کے سوچے نا، امیجن کرے ذرا اس سارے سین کو۔ تو لیکن آپ دیکھیں، اور پھر ان کو کہا کہ اللہ تمہارے لیے کوئی نجات کی راہ پیدا کر دے گا، ان کو تسلی دی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو۔ تو لیکن یہ ہے کہ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا، ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر اپنے وعدے کو جو ہے وہ نبھایا۔ اور مجھے اور آپ کو بھی وعدے کی پابندی لینی ہے یہاں سے، اور یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم سیرت کو پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری جو ہے وہ باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔
میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی، شور بڑا مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ ابو سفیان خود بتا رہے ہیں، جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس نے تو رومیوں کا بھی بادشاہ بھی ان سے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزی کر دیا۔ اب حضرت ابو سفیان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور یہ کیسر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نام مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، لیکن حضرت دہیہ یہ تحائف لے کے جب واپس جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے حملہ کر لیا اور لوٹ لیے، اور پھر پیارے سے کے پاس گئے، سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے وہ روانہ کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جا کے حملہ کیا، اور وہ سارا ان کا جو ہے وہ 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں اور خواتین اور بچے اور قیدی جو ہے وہ آئے۔ اور لیکن پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب ایک صحابی نے کہا تو پھر انہوں نے احتجاج کو قبول ان کے کیا، اور مالک غنیمت اور قیدی جو ہے وہ واپس کر دیے۔ اس کے بعد اگلا خط جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ تھا منذر بن صابی کے نام، اور یہ جو ہے وہ حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ بحرین کا حاکم تھا۔ اس خط کو حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کا ہم نے کم ذکر سنا ہے نا، نام بھی کم کبھی سنا ہے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ساتھیوں کی خوبیوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، جہاں جس سے جو کام بہتر انداز میں لیا جاتا تھا ان سے وہ کام وہ لیتے تھے، اور یہ بھی سنت کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اور جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا۔ میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیں۔ اس کے جواب میں پھر پیارے صلی نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منذر بن صابی کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے لیے ہی بھلائی کرے گا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے اس جملے کو، کہ جو بھی بھلائی کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ بہتر رویہ اپنایا، لیکن اصل میں وہ اپنے ساتھ بھلائی ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھلائی ہمارے آگے آتی ہے۔ اور جو شخص میرے کاستوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے کاستوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو۔ میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے۔ اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم ہے اس پر جزیہ ہے۔ جزیہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، اس کے بدلے میں ان کی جان و مال کی حفاظت کی جاتی تھی اور ان کو سہولیات دی جاتی تھی اسلامی شہری ہونے کے ناطے۔ پھر اگلا خط جو ہے وہ حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی آغاز کیا حسب روایت، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے قاصد جو تھے وہ سلیت بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب جو ہے وہ فرمایا گیا، اور وہ جو ہے وہ وہاں
تشریف لے گئے اور ان کو مبارکباد دی اور خط پڑھ کر سنایا، اور اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کارپردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ یعنی کہ اس نے چاہا کہ مجھے جو ہے وہ حکومت میں سے کچھ دے لے دیا جائے، اور تحائف تحف دے کے جو ہے وہ بھیج دیا۔ اور پیارے سے نے جب اس کا ہاتھ پڑا تو فرمایا اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یمامہ میں ایک عذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جو اگلا خط ہم دیکھتے ہیں، آپ نے سیرت بہت دفعہ پڑھی اور سنی ہوگی لیکن ان خطوط کو کبھی اتنی تفصیل سے نہیں پڑھا سنا ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں نے کسی نے سنا بھی ہو، لیکن جب ہم نے رحیق المختوم پڑھی تو سچ بات ہے پہلی دفعہ ان خطوط کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا، اور جب پہلی دفعہ پڑھی تھی اور حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط، پہلے سسم نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ اور پھر جو ہے وہ ایک صحابی شجاع بن وہب کے حوالے یہ خط کیا، اور انہوں نے جا کے جب اس کو دیا تو اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے، میں اس پر جلدار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ پھر شاہ عمان کے نام بھی جو ہے وہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے، اور اما بعد تم میں سے دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، کیونکہ میں تم انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ رہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی جلگار ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اور اس کو حضرت عمرو بن عاص جو ہے وہ ان کا انتخاب ہوا، وہ کہ عمان پہنچے اور دونوں بھائی جو تھے ان سے ملاقات کی، ایک ان میں سے جو ہے وہ دور اندیش اور نرم خو تھا، تو میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں، تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا حضرت عمر بن عاص جو صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا ہے عمر تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کے طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ پھر جو ہے وہ سوالات اور جوابات ہوئے، جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص نے جو ہے وہ ان کے جوابات ان کو دیے، ساری بات ہوئی، پھر وہ اپنے بھائی کے پاس جو ہے وہ ان کو لے کے گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری قوم جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مان لے گی بات۔ حضرت عمر بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا، اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا، پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور اندر داخل ہوا، چوکیداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑو، مجھے چھوڑ دیا گیا، میں نے بیٹھنا چاہا تو چوکیداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا، میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو، میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کیا، بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریشی کیا روش اختیار کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پہ اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ اور پھر جو ہے یہاں پہ بادشاہ نے کہا مجھے چھوڑو اور کل پھر آؤ۔ انہوں نے ساری بات جب کلیئر کی، پھر وہ اس نے کہا میں اس کے بھائی کے پاس پھر گیا۔ صحابی کہتے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ عمرو مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہ کی حرس غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا لیکن اس نے جانے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں اس کے بھائی کے پاس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا، اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ صحابی نے خود آ کے سارا واقعہ بتایا ہے نا، ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات پوری رپورٹ دیتے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جس مشن پہ پیارے وسلم بھیجتے، جس کام کے لیے بھیجتے، اس کی پھر پوری جو ہے وہ رپورٹ دی جاتی، اور پورے یہ صحیح بخاری میں سارا واقعہ جو ہے وہ درج ہے نا، اور یہاں پہ لفظاً لفظاً جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور لفظاً لفظاً ہی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اور اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں ہیں تو میں عرب کے سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کی قسم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا۔ جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اور ان خطوط کے ذریعے سے پیارے وسلم نے اپنی دعوت کو جو ہے وہ بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں کوئی تو ایمان لے آیا، کسی نے کفر کیا، کسی نے اتنا کیا کہ توجہ نہیں دی، اور لیکن اس نے برا سلوک بھی نہیں کیا، اور کسی نے جو ہے وہ بہت زیادہ برا سلوک کیا۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ وسلم کا دین اور آپ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ اب آگے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں ہیں، غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرو ہے، اور اس کے بعد آگے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم یہاں سے جو ہے وہ پھر آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔